السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بی اے جرنلزم تھرڈ ایئر کا سوال پڑھیں گے۔ ابلاغ عام کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں، ابلاغ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے نظریات، خیالات، احساسات کی ترسیل۔ ابلاغ عام بھی ابلاغ کی ہی سمجھنے ایک طرز ہے، لیکن ابلاغ میں ہم جو یاد رکھیں کہ ابلاغ کرتے تھے وہ بہت محدود پیمانے پر تھا، لیکن جو ہم ابلاغ عام کہتے ہیں تو اب ہم نے ابلاغ کرنا ہے وسیع تعداد سے لوگوں کی۔ اس میں ہزاروں لوگ آ سکتے ہیں، لاکھوں آ سکتے ہیں، کروڑوں آ سکتے ہیں۔ ابلاغ جب ہم کرتے تھے تو ہمیں کسی چینل یا واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب ہم ابلاغ عام کرتے ہیں، چونکہ ہم نے وسیع پیمانے پر لوگوں سے ابلاغ کرنا ہے تو اس لیے ہمیں پھر کسی چینل یا واسطے کی ضرورت پڑے گی۔ اب یہ جو ہے دیکھیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں، چونکہ صحافت میں جو ہے متنوع ذرائع استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے لیے لفظ میڈیم استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ میڈیم۔ میڈیم کا مطلب ہوتا ہے طرز، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ یہ صحافت سے تعلق ہے، اس کا تعلق جو ہے ابلاغ سے ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ میڈیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میڈیا جو ہے وہ دو طرز کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پرنٹ میڈیا، دوسرا ہوتا ہے الیکٹرانک میڈیا۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ کیا ہے، جس کو ہم مطبوعہ جو ہے وہ کہتے ہیں، مطبوعہ ذرائع، اس کو انگلش میں پرنٹ میڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو پرنٹ میڈیا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو جب ہم پرنٹ میڈیا کہتے ہیں تو اس سے مراد ایسے صحیفے ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے مختلف وقفوں کے ساتھ شائع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ذرائع ہیں اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں پرنٹ میڈیا میں تو سب سے پہلے جو ذریعہ ہے وہ ہے روزنامے۔ روزنامے جو ہے یاد رکھیں کہ ایسے اخبار ہوتے ہیں جو روزانہ جو ہے وہ شائع ہوتے ہیں، ان کو روزنامے جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ نامے کا مطلب تحریر ہوتا ہے، روز کا مطلب روز، روز جو چیز تحریر ہوتی ہے اس کو روزنامہ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ روزنامے جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی اخبار بینی کا شوق رکھتی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ معلومات، احساسات جو ہے اگر انہوں نے کسی کے جاننے ہیں تو وہ خبروں کے ذریعے جو ہے معلومات ان تک جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ تو یہ جو خبریں ہوتی ہیں یہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ روزناموں میں جو شائع ہوتی ہیں اس سے لوگ جو ہے وہ ملکی اور غیر ملکی حالات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ اب اخبار جو پڑھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اخبار پڑھتے ہیں۔ اب جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی اخبار کا اگر شوق رکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے جو ہے وہ سن کے اخبار کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی تسکین کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یاد رکھیں کہ روزنامے جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تو وہ تو لائبریری جا کے جو ہے وہ پڑھیں گے اخبار، یا پھر کسی ہیئر ڈریسر کی دکان پہ جو ہے وہ اخبار پڑھ کے اپنی تسکین کرتے ہیں۔ یہ روزنامے جو ہے اس میں خبریں ہوتی ہیں، اس میں تبصرے ہوتے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تفریحی مواد بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے لوگ اس سے جو ہے وہ محظوظ بھی ہو سکے۔ تو یہ ہے روزنامے جو کہ ابلاغ عام کا مؤثر ترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے پوائنٹ ہمارا وہ ہے ہفتہ روزہ۔ ہفتہ روزہ اخبارات، یہ ہفتہ روزہ اخبارات جو ہیں یہ تحقیق سے جو معلوم ہوا ہے
کہ یہ شروع میں جو اخبارات تھے وہ ہفت روزہ تھے یا 15 روزہ تھے، تو اس وقت لوگوں کے پاس چونکہ ذرائع نہیں تھے، اس وجہ سے جو ہے اخبارات جو ہے بہت زیادہ وقفے کے بعد جو ہے وہ شائع ہوتے تھے۔ اور لیکن آج انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ معلومات حاصل کرے، اس تک جو ہے وہ حالات بہت جلد جو ہے وہ پہنچ سکے ان کی معلومات۔ تو اس وجہ سے جو ہے آج ہفتہ روزہ اخبارات زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہے، کیونکہ ایک 24 گھنٹے تو بہت زیادہ وقت ہے۔ آج تو 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ خبر کی اہمیت جو ہے وہ اتنی نہیں رہتی۔ لہذا یاد رکھیں کہ یہ جو ہفتہ روزہ اخبارات ہوتے ہیں، یہ پورے ہفتے کے اندر جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہفتہ روزہ جو ہے وہ اخبارات۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتہ وار جو ہے اسی کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے ہفتہ وار ایڈیشن۔ یہ اخبارات کے جو ہے ہفتہ وار ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہوتے ہیں، اس کو ہم میگزین بھی کہتے ہیں اخبار کے ساتھ جو ہے۔ اب یہ جو یاد رکھیں ہفتہ وار ایڈیشن ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک مستقل نوعیت کا جو ہے مواد جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو خبریں ملیں گی، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ حالات حاضرہ ملیں گے، تبصرے ملیں گے۔ تو یہ اسی طرح بچوں کے حوالے سے اس میں مواد شامل ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے ادب کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ مواد شائع کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہفتہ وار ایڈیشن جو ہے یہ بھی ابلاغ عام کا ذریعہ جو ہے وہ بنتے ہیں۔ آگے ہے ہفتہ وار میگزین۔ یہ ہفتہ وار میگزین جو ہے کچھ اخبارات جو ہے ہفتہ وار میگزین بھی شائع کرتے ہیں۔ یہ جو ہے میگزین جو ہے یاد رکھیں کہ اس میں زیادہ تر جو ہے ایسا مواد جو ہے وہ شامل ہوتا ہے جو کہ مستقل نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ آپ کو کہانیاں بھی ملیں گی، داستانیں ملیں گی، اس میں غزلیں، نظمیں، اسی طرح جو ہے انٹرویوز، اور پھر جو ہے حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی اس میں خبریں جو ہے وہ شائع کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے ہفتہ وار جو ہے وہ میگزین کہلاتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ ہے فیشن میگزین۔ یہ فیشن میگزین جو ہے یاد رکھیں کہ ایسے میگزین ہوتے ہیں جس میں جو ہے مردوں اور عورتوں کے حوالے سے جو ہے اس میں مواد شامل کیا جاتا ہے، جیسے جدید قسم کے جو ہے وہ ملبوسات ہیں، اسی طرح جو ہے نت نئے ڈیزائن جو ہے وہ آ رہے ہیں لباسوں کے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ فیشن میگزین جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں یاد رکھیں کہ کسی قسم کا تفریحی یا علمی مواد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صرف اور صرف جو ہے فیشن کے حوالے سے زیادہ مواد جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے فیشن میگزین جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آج کل جو ہے جو نت نئے ڈیزائن ملبوسات کے یا زیورات کے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ مرد حضرات کے حوالے سے مختلف فیشن جو ہو رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے معلومات جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ آگے ہمارا تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے مجلے۔ مجلے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو انگریزی میں ہم پیریوڈیکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیریوڈیکل کا مطلب ہوتا ہے وقفوں سے شائع ہونے والا مواد۔ اب یہ پیریوڈیکل جو ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو رسالہ شائع ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ مستقل نوعیت کا مواد ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں یہ سماحی ہوتے ہیں، ماہانہ بھی ہوتے ہیں، ششماہی بھی ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ پیغام پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ مختلف ادارے بھی جو ہے وہ اپنے مجلے جو ہے وہ شائع کرتے ہیں، جس میں جو ہے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف رسائل یونیورسٹیوں کے، کالجز کے، وہ اس میں اپنی کارکردگی کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح وہاں جو ہے اساتذہ کے انٹرویو ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے مختلف لوگوں سے جو ہے وہ ادب کے حوالے سے کوئی نظمیں لکھوائی جاتی ہیں، کوئی مضامین جو ہے اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ مجلے جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ 4 پوائنٹ از جو ہے وہ ہے ہمارا ڈائجسٹ۔
یہ ڈائجسٹ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کے اندر جو ہے ایک رسالہ جو ہے وہ شائع ہوتا تھا ڈائجسٹ کے نام سے. یہ بہت زیادہ مقبولیت جو ہے وہ وہاں حاصل کر گیا. پھر اسی طرز پہ یہاں پر بھی جو ہے اردو میں جو ہے وہ ڈائجسٹ جو ہے وہ شائع ہونا شروع ہو گئے. تو یہ جو ڈائجسٹ ہوتے ہیں یہ مختلف اقسام کے جو ہے وہ پھر یہاں پر شائع ہونا شروع ہوئے. جیسے پہلا جو ہے وہ ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ ہے جاسوسی ڈائجسٹ. جاسوسی ڈائجسٹ جو ہے ایسے ڈائجسٹ ہوتے ہیں جس میں سراغ رسانی کا جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے اس میں ایک تجسس ہوتا ہے, ایک دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس میں جو ہے مختلف اوقات میں جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ مراحل پر لے کے جایا جاتا ہے قاری کو, جس سے وہ جو ہے دلچسپی جو ہے وہ قائم اس کی جو ہے وہ رہتی ہے اور وہ آخر تک جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اپنی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے. اب یہ جاسوسی ڈائجسٹ جو ہے یہ یاد رکھیے گا جس میں عمران ڈائجسٹ ہے, ٹھیک ہے, عمران سیریز کے حوالے سے یہ شائع ہوتے رہے ہیں, تو یہ جو ہے وہ جاسوسی ڈائجسٹ جو ہے وہ کہلاتے ہیں. دوسرا ہمارا جو ہے وہ ہے پوائنٹ جس میں ہم کہتے ہیں اس کو سیاسی ڈائجسٹ ہے. سیاسی ڈائجسٹ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے. ہر شخص جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے, وہ ملکی سیاست سے بھی جو ہے آگاہی چاہتا ہے اور غیر ملکی سیاسی جو ہے وہ حالات و واقعات جو رونما ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی معلومات چاہتا ہے. یہ سیاسی ڈائجسٹ جو ہے مختلف جماعتوں کے حوالے سے ان کے منشور کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے جو مختلف لیڈران ہیں ان کے بیانات کو جو ہے وہ اس میں جگہ دی جاتی ہے. تو اس طرح ہم کہتے ہیں یہ سیاسی ڈائجسٹ جو ہے یہ بھی ابلاغ عام کا مؤثر ترین ذریعہ جو ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر سیاسی شعور بیدار کرتے ہیں. تیسرا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے مذہبی ڈائجسٹ. مذہبی ڈائجسٹ جو ہے وہ یاد رکھے کہ ایسے ڈائجسٹ ہوتے ہیں جس میں مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات دی جاتی ہے, مذہب کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ رہنمائی وہاں پہنچائی جاتی ہے. تو یہ مذہبی ڈائجسٹ جو ہے زیادہ تر مذہبی تنظیمیں جو ہے وہ شائع کرتی ہیں جو کہ مذہب کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ صحیح فہم دینے کی کوشش کرتی ہیں. اسی طرح جو علماء کرام ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ مواد شامل کیا جاتا ہے. 4 پوائنٹ از خواتین ڈائجسٹ. خواتین ڈائجسٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ اس قسم کا مواد شامل ہوتا ہے چونکہ خواتین جو ہے رومان اور کھانا پکانا بچوں کی نگہداشت کے حوالے سے جو ہے وہ جاننا چاہتی ہیں, تو یہ ڈائجسٹ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ شائع کیے جاتے ہیں. اس میں جو ہے زیادہ تر جو ڈائجسٹ مشہور ہیں اس میں خواتین ڈائجسٹ ہے, اسی طرح پاکیزہ ہے. یہ جو ہے رسائل جو ہے یہ خواتین کے حوالے سے جو ہے بہت سارے جو ہے وہ ناول بھی اس میں جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں. اس میں مختلف قسم کا مواد جو ہے جو شامل کیا جاتا ہے وہ خواتین کی دلچسپی کا چونکہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے, اس لیے خواتین اس کو پسند کرتی ہیں. آگے ہمارا پوائنٹ جو ہے 5 وہ ہے پیشہ ورانہ یا گروہی رسائل. یہ پیشہ ورانہ یا گروہی رسائل جو ہے ایسے یاد رکھے رسائل ہوتے ہیں جس میں مخصوص طبقے کے لیے مواد شائع کیا جاتا ہے. جیسا کہ یہ پیشہ ورانہ ہے تو پیشے سے متعلق ہوگا, لہذا ہر ایک جو ہے طبقہ جو ہے ایک پیشے سے منسلک نہیں, مختلف لوگ مختلف پیشوں سے وابستہ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ مواد جو ہے وہ زیادہ علم کے حوالے سے شائع کیا جاتا ہے نہ کہ تفریح کے حوالے سے. جیسا کہ یہ دیکھیں کہ پیشہ ورانہ میں پولٹری کا ہے کوئی رسالہ چھپتا تو وہ پولٹری والے جو حضرات تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے شائع کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے اگر ہم میڈیکل کا کوئی رسالہ چھپ رہا ہے تو وہ میڈیکل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. اسی طرح فش فارمنگ ہے, تو یہ جو ہے پیشے کے حوالے سے جب بھی رسالہ کوئی چھپے گا
تو وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہوگا اور وہ مخصوص طبقہ ہی اس سے جو ہے استفادہ کر پاتا ہے۔ دوسرا ہے گروہی رسائل۔ گروہی رسائل جو بچوں کے لیے رسائل جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں، اس میں بچوں کے لیے مختلف کہانیاں شائع کی جاتی ہیں، اسی طرح لطائف ہوتے ہیں، بزر ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ مختلف چیزوں کی جو ہے پزل ہوگا، اسی طرح مختلف جو ہے بچوں کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی نظمیں جو ہے وہ شائع کی جاتی ہیں۔ تو یہ گروہی رسائل جو ہے وہ کہلاتے ہیں، جس میں نونہال ہے، تعلیم و تربیت ہے، اس طرح کے رسالے جو ہے وہ شائع کیے جاتے ہیں۔ اب 6 پوائنٹ پہ ہمارا ہے کتاب، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کتب جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ابلاغ عام کا جو ہے وہ ذریعہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے ہر کتاب جو ایک مخصوص مواد کے تحت شائع کی جاتی ہے، اس کا مقصد بھی مخصوص ہوتا ہے، لیکن یہ کتب جو ہے یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ صحافت کے حوالے سے تو اس میں نہیں ہے زیادہ جو ہے وہ معاملہ، لیکن یاد رکھیں کہ کتب جو ہوتی ہیں یہ ابلاغ کا ذریعہ ضرور بنتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ شروع میں کیا ہوا کہ لوگوں کے جو ذہنوں میں خیالات نظریات پیدا ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ انہی تجربات نظریات خیالات کو اگلی نسل تک منتقل کیا جائے، لہذا انہوں نے پھر جو ہے پتوں پر، کھالوں پر، ہڈیوں پر لکھنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد مزید غور و فکر کے بعد جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ پرنٹ کا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ شاعت کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آیا، تو بعد میں جو ہے یہ کاغذ سازی کے بعد جو ہے پرنٹنگ ہونا شروع ہو گئی، تاکہ طویل عرصے تک جو ہے نسل تک جانے والی جو ہے اس تک جو ہے اپنے تجربات اور معلومات پہنچائی جا سکے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کتب جو ہے یہ بھی ابلاغ عام کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ آگے جو 7 پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے پمفلٹ۔ پمفلٹ جو ہوتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ ابلاغ عام کا جو ہے وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو ہے کوئی مطالعہ یا تفصیلی معلومات نہیں دی جاتی، بلکہ صرف تعارفی معلومات دی جاتی ہے، جس چیز کے حوالے سے جو ہے معلومات دینا مقصد ہوتا ہے۔ اب یہ جو پمفلٹ ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ چونکہ ہنگامی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ شائع کیے جاتے ہیں اور صرف ابتدائی تعارف کے حوالے سے شائع کیے جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کالجز جو ہیں ان کے اندر جو ہے داخلے کے حوالے سے جو معلومات دی جاتی ہے ابتدائی طور پر وہ پمفلٹ کے ذریعے جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کے اندر جو ہے وہ کچھ جہازوں سے پرچیاں جس کو ہم کہتے ہیں وہ پھینکتے ہیں، وہ بھی ایک تعارف ہوتا ہے، اس کی تفصیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اسکول کالج جو پرائیویٹ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے جو ہے وہ معلومات دینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں پمفلٹ پھینکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ پمفلٹ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ کر جو ہے معلومات کا ذریعہ بنتی ہے۔ آگے ہم کہتے ہیں 8 پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ ہے پوسٹرز۔ پوسٹرز جو ہے یاد رکھیں کہ پوسٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی ابلاغ عام کا جو ہے وہ مؤثر ترین ذریعہ بنتے ہیں۔ پوسٹر جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ 3 قسم کے پوسٹر جو ہے وہ شائع ہوتے ہیں۔ ایک اس میں پوسٹر ہوتا ہے بچے کاغذی پوسٹر جس کو ہم کہتے ہیں، ایک اس میں پوسٹر ہوتا ہے وہ ہے ٹین کا، اور ایک ہوتا ہے لکڑی کا۔ یہ 3 قسم کے پوسٹر جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ کاغذی پوسٹر، اس میں دیکھیں کہ کاغذ کے ذریعے جو ہے وہ معلومات پہنچائی جاتی ہے، لوگوں تک جو ہے ابلاغ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں پر بڑے بڑے چسپاں جو ہے وہ کاغذی پوسٹر ہوتے ہیں۔ یہ کاغذی پوسٹر جو ہوتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ معلومات کا ذریعہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کاغذی پوسٹر ہیں ان کی زندگی بہت کم ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی چسپاں کیا ہو سکتا ہے وہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اتر جائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جو ہے وہ لوگ پڑھنے سے قاصر ہیں۔ اس کی بجائے اگر لکڑی کا پوسٹر جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ یاد رکھیں کہ لوگوں تک معلومات کا بہترین ذریعہ تصور کیا جاتا تھا۔
کیونکہ کاغذ کی نسبت لکڑی جو ہے وہ دیر پائے، زیادہ دیر تک اس کے ذریعے ابلاغ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو لکڑی ہے اس میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اس سے بہتر ہے، پھر یہ کاغذ جو ہے اس کے بعد لکڑی کا سلسلہ ہوا، لکڑی کے بعد پھر ٹین آ گیا، یہ جو ہے ٹین کے اوپر جو ہے وہ رنگ کر کے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے بارش ہو کچھ بھی ہو اس کی جو ہے وہ نقصان کی جو ہے وہ کوئی اندیشہ نہیں تھا، اور یہ بہترین تھا ٹین جو ہے۔ یہ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہم نے ذرائع پڑھے ہیں پوسٹرز کے، ان سب کا مقصد ابلاغ عام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کی، اس میں تصاویر بھی ساتھ جو ہے وہ شائع کر دی جاتی ہیں، اور مختلف رنگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لکھوایا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھ سکیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ بڑے حروف میں لکھا جاتا ہے تاکہ ان پڑھ جو ہے وہ بھی اس سے استفادہ کر سکے اور معلومات اس تک بھی پہنچ سکے۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پوسٹر جو ہے یہ بھی ابلاغ عام کا مؤثر ترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیں کہ یہ بچے میرا جو ہے وہ لیکچر تھا جس میں آپ کو میں نے ابلاغ عام کے جو مطبوعہ جو ہے وہ ذرائع وہ بتائے ہیں۔ اب اگر جو ہے وہ آپ کو میرا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس سے آگے جو ہے جو لیکچر ہے وہ آپ کو میں نے الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے دینا ہے، وہ تاکہ آپ تک بر وقت جو ہے وہ پہنچ سکے۔ شکریہ۔